زنیرہ صاحبہ، کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک تو پاکستان جو رول پلے کر رہا ہے اور کہا جا رہا تھا، اس طرح کی اطلاعات تھی، خبریں تھی کہ شاید اس ہفتے امریکن ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہوگا، ایرانی ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہوگا، لیکن شاید مجھے لگتا ہے اس میں کچھ پاز آیا، لیکن ابھی بھی سفارتکاری تو ہو رہی ہے. کب تک اس جنگ کا خاتمہ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. فرسٹ آف آل دیکھیں، یہ ویسی روایتی جنگ نہیں ہے جس کے ہم خاتمے کی جب بات کریں تو ہمیں یوں لگے کہ اب جب جنگ ختم ہو جائے گی تو بس وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد شاید یہ کانفلکٹ ہی منظر عام سے ختم ہو جائے گا. دیکھیں، آپ نے پچھلا جو اٹیک تھا ایران کے اوپر وہ دیکھا تھا. اٹ واز کیلیبریٹڈ، اٹ واز ٹیٹ فار ٹیٹ، بتا کے اٹیکس کیے گئے اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی فوراً اپنی وکٹری ڈکلیئر کی اور پیچھے ہٹ گئے. اس دفعہ جو دوبارہ کیا ہے، جو پچھلی تلسی گیبارڈ جو کہ 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہیڈ ہیں، وہ اپنی ہی اسٹیٹمنٹ کو بیک نہیں کر پا رہی کہ انہوں نے پچھلی دفعہ اٹیک کے بعد اپنی ہی سینٹ کو بتایا تھا کہ ہم نے جو بھی نیوکلیئر کیپیسٹی تھی وہ ڈسٹروائے کر دیا ایران کی. اس دفعہ وہ یہ بھی نہیں کہہ پا رہی کہ میری پچھلی اسٹیٹمنٹ ٹھیک تھی، اور وہ یہ بھی نہیں کہہ پا رہی کہ وہاں پہ ابھی بھی نیوکلیئر تھریٹ موجود ہے، بیکاز وہ خود جھوٹی ثابت ہوتی ہیں اپنی ہی سینٹ کے آگے، اور ساتھ وہ جھوٹا ثابت کرتی ہیں اپنے پریزیڈنٹ کو، وائٹ ہاؤس کو، جو مستقل یہی کہہ رہا تھا سینٹ کو، کانگریس مین کو، کہ ہمیں نیوکلیئر تھریٹ ہے اور 2 ہفتوں میں اگر ہم نے اٹیک نہ کیا تو ہماری ہوم لینڈ تک مسئلہ آئے گا. سو اس وقت ڈیبیٹ بہت ملٹی پرونگڈ ہو گئی ہے. ایک ڈومیسٹک آڈینس یو ایس کی، ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو وہاں پہ ایک ڈفرینٹ ڈیبیٹ ہے کہ ہماری فارن پالیسی کدھر ہائی جیکٹ ہے، ہم کیوں اس وار کا حصہ ہیں. نمبر 2، اسرائیل جس ایجنڈے پہ چل رہا ہے اس پہ کچھ مسلم ممالک بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، whether we like it or not. اور اس وقت ریجن میں it is not about Muslim and non-Muslim, it's about bloc politics. اس bloc politics میں ایران stands with Russia and China, so it's a very different war. It is a geopolitical situation جو آپ کو کوئی in near future ختم ہوتی، ڈیفیوز ہوتی نظر نہیں آئے گی. ایک طرف میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ جیوپولیٹیکل سچویشن ہے اور اس کی وجہ سے یہ وار ایمرج کی ہے، دوسری طرف اس کا آئیڈیولوجیکل بینٹ بھی ہے، اس میں آئیڈیولوجیکل لیننگ بھی ہے. بہت سارے امریکنز ہیں جو بلیو کرتے ہیں، جو ایونجیلکلی بہت زیادہ الائنڈ ہیں جیوز کے ساتھ، کہ یہ ہم اس وقت کروسیڈ کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ نتنیاہو کس آئیڈینٹی کے ساتھ اور کس آئیڈیالوجی کے ساتھ ابھی تک 90s سے سروائیو کرتا آ رہا ہے. تو جو 40 ایئرس کی پلاننگ کی تھی ایران نے، وہ اسی جنگ کے لیے کی تھی، اور اب آپ اس کی کیپیبلٹی دیکھ رہے ہیں. اس نے سرپرائز کیا ہے سب کو. اس کی جو موزیک ڈاکٹرین ہے وہ ابھی تک اگر یو ایس کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور اگر اس کی وجہ سے ابھی تک اس کے اسٹریٹجسٹ بیٹھ کے صرف شرمندگی کو کیسے ختم کرنا ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں، تو اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ بات ابھی کہاں تک جائے گی. مطلب کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ٹرمپ بھی اپنی کابینہ اراکین کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے پر ملبہ ڈال کے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، اس کی وجہ سے میں اسرائیل کے ساتھ مل کر ہم نے جا کے اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے جوہر سلیم صاحب، اس ٹائم دونوں کنٹریز اپنے میکسیمم پہ کھڑی ہوئی ہیں. ایران بھی اسی طرح کھڑا ہوا ہے، اپنے مطالبات سامنے رکھے ہوئے ہے، امریکہ بھی. پاکستان نے بڑی اچھی سفارتکاری کی. چلیں ان کے درمیان روابط جو ہے کہہ لیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی اس کا آغاز کر دیا. کب تک ایسا ہے کہ دونوں فریقین پاکستان اسلام آباد میں ایک ٹیبل پہ بیٹھتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دونوں کی اس وقت ایک تو خیر میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں وہ دونوں سائڈ سے. اچھا، اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے. مذاکرات سے پہلے جو فریق ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنی جو میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں، جو ان کی وش لسٹ ہے، وہ لے کے سامنے آتے ہیں، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے تاکہ ان کے ہاتھ میں زیادہ کچھ ہو گیو اینڈ ٹیک کے لیے. تو دونوں سائڈ سے ہمیں نظر آ رہا ہے. امریکہ میں بھی 15 پوائنٹس انہوں نے دے دیے، جس میں بیسیکلی 4 چیزوں کے بارے میں پوائنٹس ہیں: نیوکلیر کے بارے میں، میزلز کے بارے میں، پراکسیز کچھ کی سپورٹ کے بارے میں، اور پھر کچھ انسینٹیوز بھی ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو جو ہے نا گریجولی سینکشنز بھی وڈرا کریں گے، اور اکنامک کوآپریشن بھی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے. دوسری طرف ایران کی جو ہے ان کی وہ کچھ تو کلیدی وہی چیزیں ہیں جو پہلے والی ہیں، کچھ انہوں نے ایڈ کر دی ہیں. ریپریشنز کی بات کر رہے ہیں، یا انٹرنیشنل گارنٹیز کی بات کر رہے ہیں، یا یہ بھی کہہ رہے ہیں جی یہاں سے ملٹری بیسز ہٹائیں. تو ظاہر ہے وہ نہ ریپریشنز ملنی ہیں نہ ملٹری بیسز ہٹنی ہیں یہاں سے. وہ بھی ان کی جو ہے نا ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہے. تو وہ تو ہے، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ٹائم ہے آف ریمپ کے لیے. دیکھیں اس وقت تک ٹیکٹیکلی اب یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ٹیکٹیکلی جو ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے، ظاہر ہے ان کی سائڈ سے انہوں نے کافی زیادہ جو ہے نا میرے حساب سے ابھی تک انہوں نے اپنی جو
जो भी उनकी अकम्पलिशमेंट्स थी, जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव किए टेक्निकली, स्ट्रेटेजिकली नहीं, क्योंकि टेक्निकली उन्होंने डिग्रेड किया है इनकी मिसाइल साइट्स को 2/3 तक ऑलमोस्ट। टेक्निकली उन्होंने चलें जी न्यूक्लियर साइट्स पे भी मजीद बॉम्बिंग की है, उन्होंने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया, इनने भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है, एयरफोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है, एयर डिफेंस पहले से भी डैमेज कर दिया। अब देखें ईरान को कई साल, जिस तरह चिश्ती साहब ने भी कहा, उनको लगेंगे रिकन्स्ट्रक्शन के लिए जो है, तो वो उनके बिल्कुल ये टेक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उन्होंने मीट किए। हाँ, स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो इसमें ईरान ने एक एसिमेट्रिक पैरिटी अचीव की है। जो उन्होंने रिटेलिएशन दिखाई वो भी शायद उससे ज़्यादा थी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसमें रशिया की भी काफ़ी मदद है, जिसकी वजह से उनकी वो जो है ना टारगेट प्रिसिशन पिछली बार जून से बहुत बेहतर थी। फिर उन्होंने इस पर सारे कार्ड्स प्ले कर दिए, ऑल इन जो है ना कि जी हुर्मुज़ में जो है आपने हुर्मुज़ भी बंद कर दी, अटैक कर दिया सारे जो है ना ये खलीजी ममालिक के जो है ना सिर्फ बैरी मिडल ईस्ट जो है उसको डेफिनेटली खतरात हैं ही हैं, लेकिन इस पे पाकिस्तान का जो रोल जिस पर हम बात करें, पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी सेंसिटिव है। ईरान के साथ भी बड़े अच्छे टाइज हैं, ऑन द अदर साइड जो बाकी अरब ममालिक हैं उनके साथ भी अच्छे टाइज हैं, और अगर इस तरह जू की दूर सिचुएशन रहती है तो पाकिस्तान को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा बैलेंस कर रखा है। अकील मलिक साहब, आज हमने जर्मन फॉरेन मिनिस्टर को सुना, वो पाकिस्तान की किरदार की तारीफ भी कर रहे हैं और साथ में इस उम्मीद का इजहार भी कर रहे हैं कि बहुत जल्द इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होते उनको नज़र आ रहे हैं। वैसे कब तक, हम तो इस हफ्ते इसकी कहने की उम्मीद लगाए बैठे थे कि जेडी वेंस पाकिस्तान आएंगे, बाकी जो अब्बास अरागची साहब ये पाकिस्तान आएंगे और यहाँ पर बैठ के टेबल पर बातचीत होगी और मसला जो ख़त्म हो जाएगा। कब तक ऐसी चीज़ें होती है आपको नज़र आ रही है? हुकूमत क्या, पाकिस्तानी हुकूमत क्या प्लान कर रही है, क्या देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, दुनिया उसकी जो है वो तारीफ़ कर रही है, और पाकिस्तान ने बड़ा टाइमली, बड़ी एक मौसर, मिसाली और मोहतात सफारतकारी की जो मिसाल कायम की है, उसकी वाक़तन जो है पजीराई भी है और दुनिया उसको अप्रिशिएट भी कर रही है। अब ज़ाहिरी बात है कि बैक चैनल जो बैक टू बैक जो एक शटल डिप्लोमेसी है, जो मैसेजिंग बैक एंड फोर्थ हो रही है दोनों फरीकैन के बीच में, ईरान और अमेरिका, पाकिस्तान बिल्कुल अपना एक किरदार उसमें अदा कर रहा है। और आपने देखा कि जो 15 पॉइंट्स अमेरिका की तरीका के आए और फिर 5-6 पॉइंट्स जो ईरान की तरफ से आए, और ये मामलात जो हैं वो बैक एंड फोर्थ चल रहे हैं। ज़ाहिरी बात है कि किसी भी मीडिएशन या नेगोशिएशन या फैसिलिटेशन का जो मामला है तो उसमें पार्टीज़ बड़ी अपनी जो हार्ड एंड पोजीशन होती हैं उससे स्टार्ट करती हैं, और ये कोई लाजमी नहीं है कि इन पर्सन जो है वो उसी से ही तमाम तर मामला शुरू हो। उसमें तौसीह की गई प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, वो भी अप्रिशिएट किया गया। अभी इन पर्सन जो मामलात हैं वो इतने जल्द मामलात नहीं हो सकते, और उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो स्टिल ऑन गोइंग हैं, और दोनों पार्टीज़ की तरफ से जो उनके आपस की जो बातचीत है वो पाकिस्तान के थ्रू हो रही है, और इसी तरह मीडिएशन के तमाम तर मामलात जो है वो पाकिस्तान फैसिलिटेट उनको कर रहा है, मीडिएट कर रहा है। तो ऑन ग्राउंड मुस्तकबिल करीब में अगर कहें, बिल्कुल एज़ वी स्पीक राइट नाउ, तो मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि फ़िलवक़्त जो है पार्टीज़ की जो आपस की जो पोजीशंस हैं, थोड़ा सा मामला आगे बढ़ने दें। कुछ एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स वो हो रहे हैं चीज़ों पे, और फिर जब जैसे ही आगे बढ़ेगा मामला तो उस पर इन पर्सन भी हो जाएंगे। पर ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती या कोई ज़रूरी नहीं होता कि इन पर्सन ही तमाम तर मामला हो। ये पहले कुछ चीज़ें आपस में बैक एंड फोर्थ जो चल रही हैं, ये थोड़ा सा आगे बढ़े। आप जो फरमा रहे हैं कि इन पर्सन नहीं है, लेकिन इस हवाले से खबरें थी कि शायद रवा हफ्ते डेलीगेशंस पाकिस्तान में आ जाएंगे, लेकिन एक डिफरेंट नोयत की इस पर हमने स्पेकुलेशन सोशल मीडिया पर भी देखी कि इसराइल की जानिब से कुछ बातें इस तरह के सामने आई कि जो क़यादत यहाँ पर ईरान की आएगी उसको निशाना बनाया जा सकता है। उनकी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज़ मांगी, इसमें कितनी हकीकत है? ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये बातचीत जो है वो चल रही है। अब देखें, डार साहब ने भी कंफर्म किया, वो 15 पॉइंट्स, और अमेरिका ने भी कंफर्म कर दिया, और इसी तरह बैक एंड फोर्थ जो है वो चीज़ें चल रही हैं। अब ऑन ग्राउंड या इन पर्सन जो है तमाम तर मामला आप कहें कि मुलाकात का, वो बिल्कुल अपने वक्त पे होगा। अगर वो हुआ, ज़ाहिरी बात कि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे चीज़ें आगे प्रोसीड होंगी, तो फिर उसी हिसाब से ही तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। लेकिन इन कहसराइयों पे और इन स्पेकुलेशंस पे जो है वो कान धरने की ज़रूरत नहीं है। फिलवक़्त बड़ा ही एक हसास मामला है, सेंसिटिव है, फ्रैजाइल सिचुएशन है। उसको खुदारा जो है वो अमन की खातिर
آگے بڑھنے دیں اور ہمیں بھی کسی قسم کی کیسرائی یا اسپیکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ابھی تک تمام تر معاملات جو ہیں وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہیڈڈ ہیں اور اچھی جو سفارتکاری ہے, مؤثر سفارتکاری ہے پاکستان کی طرف سے, ٹھیک ہے, وہ الحمدللہ ٹھیک ہے. پاکستان کی سفارتکاری دنیا اس کی معترف ہے, لیکن خالد چشتی صاحب جو یہ والا معاملہ ہے جس پر بھی بات کی ملک صاحب نے بھی کہ شخصیات پاکستان آنے والی تھیں, جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا کہ قطر میں ایک مطلب کہہ لیں کہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا, اس لیے پاکستان اس بار کہہ لیں کہ اسلام آباد کی سلیکشن ہو رہی ہے. اگر پاکستان میں کوئی اس طرح کا مذاکرات ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے جس حوالے سے ابھی بات ہو رہی ہے, اس کے کتنے مطلب کہہ لیں کہ چانسز تھے, جو اسپیکولیشنز ہیں یا سبوتاج کرنے کی کوشش ہے سوشل میڈیا پر, مین اسٹریم میڈیا پر, ہم انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں, وہ اس پہ کہہ لیں تنقید کر رہا ہے, طرح طرح کی تھیریز اس کے اوپر پیش کی جا رہی ہیں. عادل صاحب, میرا خیال ہے جو اب اس پہ ہمیں یہ کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تک جتنے اس طرح کے آپریشنز ہوئے ہیں, اسرائیل ایک واحد ملک ہے جس نے کوئی اپنے ایتھکس اور مورالٹی کو فالو کبھی نہیں کیا. اسماعیل ہانیہ دیکھ لیں یا اور درجنوں اور لیڈر دیکھ لیں, ایران کے پرانے سائنٹسٹ دیکھ لیں, ان کے کمانڈرز دیکھ لیں. پچھلی جب جون 2025 میں جنگ شروع ہوئی تھی تو پہلے دن 37 لیڈر کو شہید کیا گیا تھا, 19 نیوکلیر سائنٹسٹ کو شہید کیا گیا تھا, یہ پہلے دن کیا گیا تھا. ابھی دوسری جنگ شروع ہوئی ہے جب سیکنڈ راؤنڈ میں, تو اس کے اندر آپ دیکھ لیں 49 تمام لیڈرشپ گئی ہے, اور وہ بھی ظاہر ہے ٹاپ ملٹری, اسپرچول اور پولیٹیکل لیڈرشپ ایلیمنیٹ کر دی گئی ہے. تو اس کے علاوہ ٹارگیٹنگ کتنی دفعہ ہوئے, کون سے سائنٹسٹ, اسپرچول لیڈرز ہیں, حزب اللہ کے کتنے ہوئے, تو ایران تو کوئی ایتھکس فالو نہیں کرتا. اور اگر یہ نیوز ہے یا ایک پاکستان نے کنفرم کیا تو بہت لیجیٹمیٹ ڈیمانڈ کی ہے امریکہ سے, کیونکہ ان سب کی جو اس وقت لیڈرز ہیں ایرانی, ان کی ہیڈ منی ہے,